لیکن یہ امت کیسے وجود میں آئی اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جو صیغہ نہیں آیا ہے مکی صورتوں میں اس وجہ سے کہ ابھی مسلمان امت نہیں تھے۔ مسلمان تو تھے، حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھی تھے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک جماعتی شکل میں تھے، اس لیے کہ حضور کی سم اطاعت کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ قائم تھا، حضور کا حکم سنتے تھے، مانتے تھے۔ لیکن امت اصل میں مسلمان بنے ہیں مدنی دور کے آغاز میں، اور اس کی علامت ہے تحویل قبلہ۔ سابقہ امت یہود، ان کا مرکز تھا یروشلم، بیت المقدس یا بیت المقدس، وہ ان کا قبلہ تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کے بعد بھی 17 مہینے تک حضور نے ادھر ہی رخ رکھا۔ اس میں بڑی مصلحتیں تھی، اللہ کا کوئی خاص حکم تھا، اگرچہ اس حکم کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا لفظاً ذکر نہیں ہے، لیکن وہ وحی خفی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جاتی تھی۔ تو وحی خفی کے ذریعے سے یا پھر حضور کا اپنا اجتہاد تھا کہ چونکہ ہمارا دین تسلسل ہے، یہ دین ابراہیم، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، اور ہمارا دین جو ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک تسلسل ہے، ایک کڑی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا معاملہ جو ہے اس میں آپ نے جو بھی یہودیوں کا جو طرز عمل تھا اسے اختیار فرمایا، اور یہ ایک اس میں مصلحت بھی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ ابھی سابقہ شروع ہوا تھا، تو اگر فوری طور پر قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جاتا مکے کی طرف، تو اس میں احساس ہوتا یہودیوں کو کہ یہ تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اب یہ ایک نئی امت وجود میں آ گئی ہے۔ ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ نماز تو بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھ رہے ہیں نا، تو قبلہ تو ہمارا ان کا ایک ہو گیا، تو یہ گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ تو ہمارے تابع ہیں، متبع ہیں۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پر کوئی سخت قسم کی مخالفانہ کارروائی نہیں کی۔ ویسے یہ تفصیل سمجھ لیجئے کہ مکے میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو خانہ کعبہ کے مشرقی حصے میں آپ کھڑے ہوتے تھے، جنوبی حصے میں، کہ ایک ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر رکن یمانی ہے، اور دوسرے ہاتھ پر وہ کونا ہے کہ جس میں حجر اسود جو نصب ہے، تو اس کے درمیان جو ہے یہاں کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کو استقبال القبلتین کہتے تھے کہ دونوں قبلے سامنے آ گئے، خانہ کعبہ بھی سامنے آ گیا امیڈیٹلی، اور چونکہ شمال میں پھر بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، تو وہ قبلہ بھی سامنے ہو گیا۔ مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے اس کا امکان نہیں تھا، مکہ مدینے کے جنوب میں ہے، بیت المقدس شمال میں ہے، اب استقبال قبلتین نہیں ہو سکتا، دونوں قبلوں کی طرف رخ نہیں ہو سکتا بیک وقت۔ اگر آپ کریں گے بیت المقدس کی طرف رخ تو گویا کہ پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کی طرف، اور اگر رخ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف تو پیٹھ ہو جائے گی بیت المقدس کی طرف۔ اس مسئلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ واقعہ تو یہ ہے، سب مانتے ہیں، مسلم ہے، یہ 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور یہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ گویا کہ وحی خفی تھی، لیکن یہ کہ جب قبلہ بدل گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک نئی امت، جسے آپ کہتے ہیں تاج پوشی، وہ ولی عہد ہے چلا آ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں پرنس عبداللہ ولی عہد ہے، چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی 70 سے اوپر ہے اس کی عمر، لیکن یہ کہ بادشاہ چل رہا ہے، جیسے بھی چل رہا ہے، دوائیوں پہ چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے چل رہا، لیکن ولی عہد ہی کہلائے گا نا، ابھی بادشاہ تو وہ نہیں ہے عبداللہ۔ لیکن فہد کے انتقال کے بعد پھر اس کا اعلان ہوگا، کورونیشن ہوگی، تاج چاہے پہنایا جائے یا نہ پہنایا جائے تو رسمی بات ہے، تاج پوشی کہیں گے ہم اسے۔ تو در حقیقت تحویل قبلہ علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت جس کا مرکز یروشلم تھا، اس کا دور ختم ہو گیا،
وہ امت معزول کر دی گئی اس مقام سے جس پر وہ رہی ہے 2000 برس، اور اب ایک نئی امت محمد پر ایمان لانے والوں پر مشتمل قائم ہو گئی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امت مسلمہ، جس کا مرکز اب خانہ کعبہ ہے۔